بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے تاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینہ کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے، اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی تھیں۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہو گئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے کون بیزار کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، بولی، میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، ترجمہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا، ترجمہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، ترجمہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسم مبارک کو بھینچ رہا ہے، پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا،
ترجمہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو گیا اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا، چنانچہ فرمایا۔ ترجمہ کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا۔ ترجمہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے، پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا، پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمی سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور بدحواسی کا عالم تھا، دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی، کون مجھے پڑھا کر گیا؟ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیال آتا کہ شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے۔ ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئیں، جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دک سے ہو گئے، گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے قدم رک گئے۔ کبھی دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور کبھی بائیں طرف کہ یہ صورت نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تھر تھر کانپتے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے ہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں دوڑایا لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ خوف سے لرزتے ہوئے اور پسینے میں نہائے ہوئے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ اوڑھا دو۔ فوراً بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت گھبرائیں اور دل میں طرح طرح کے خیالات امڑنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تپ لرزہ ہو گیا ہے؟ یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آفت آ پڑی؟ پھر جب سکون ہوا، کچھ خوف دور ہوا اور جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی تو وہ بولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا گویا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ پھر فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کیا ہوا؟ اس کے بعد جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ مگر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر وہ ذرا بھی نہ گھبرائیں، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور بولی، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ بھلا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈھارس بندھی، ساری بے چینی دور ہو گئی اور چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ ادھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو انہیں بے انتہا خوشی ہوئی،
لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے بےتاب ہو گئیں، آتے ہی بولی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے، مگر آپ بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے، میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بوجھ آ پڑا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سجاؤں؟ یہ تو گمراہ ہیں اور حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں اور بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علم بردار ہیں اور نیکی سے برسرے پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے، اس پر انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ جلدی ہی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔